نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ پاک سب کے رمضان المبارک کو قبول فرمائے، سب کی تراویح کو، سب کے روزوں کو، سب کے تھکنے کو، سب کی محنتوں کو پروردگار قبول فرمائے. آپ سب کی عبادتوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت میں دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. گزشتہ نشستوں میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے رمضان کے اندر، رمضان کے مہینے میں کون کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے، اس پر بات مکمل ہو گئی تھی. اب انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں، کیونکہ روزہ سب سے اہم کام وہ روزہ ہے، آج اس پر بات ہوگی کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، اور روزے کی اہمیت کتنی ہے. انشاءاللہ پھر کل اسی طریقے سے تراویح کے متعلق بات ہوگی، تراویح کی اہمیت، تراویح کی فضیلت، کل اس پر گفتگو ہوگی. ان دونوں مضامین کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل روزے کے مسائل اور پھر اس کے بعد تراویح کے مسائل. یہ 3-4 دن کا شیڈیول میں نے بتا دیا آپ کو. آج روزے کے فضائل، فلسفہ، مقصد، کل تراویح کے فضائل، اس کے بعد پھر روزے کے مسائل اور اس کے بعد پھر تراویح کے مسائل. انشاءاللہ پھر سحری ہے، افطاری ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، رمضان کے مہینے میں ذکر ہے. رمضان کے مہینے میں مسجد کے اندر کیونکہ اعتکاف ہوتا تو مسجد کی بھی کچھ باتیں آئیں گی. اعتکاف کے متعلق بات ہوگی، شب قدر کے متعلق بات ہوگی، اور انشاءاللہ آخر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ چاند دیکھنے کے کچھ مسائل باقی رہ گئے ہیں، اس کو بیان کر کے پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے، یعنی کہ کلاس مکمل ہو جائے گی. اب یہ بات ممکن ہے کہ ہماری جو کلاس ہے اس طریقے سے پوری ہوتے ہوتے جو ہے وہ 2 ہفتوں میں مکمل ہو جائے، یعنی کہ پورے آخری روزے تک شاید نہ جا سکے. اگر آپ لوگوں کو اس کلاس سے فائدہ ہو رہا ہوگا اور آپ کو دلچسپی ہوگی تو انشاءاللہ کچھ اور عنوان، کچھ اور مضامین اس میں شامل کر لیں گے، کلاس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں گے. پھر اتنی لمبی کلاس نہیں ہوگی جتنی لمبی ابھی ہوتی ہے، 20-25 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی. پھر تھوڑے 10-12 منٹ کی کلاسز کر لیں گے. لیکن اگر سیکھنے سے فائدہ ہوگا اور آپ سیکھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ یہاں باقی رکھا جائے گا، اللہ نے چاہا تو. بہت ساری چیزیں جو سیکھی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. اللہ پاک ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، روزے کو اردو میں سیام کہتے ہیں. سیام اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں رکنا، کسی چیز سے رک جانا، اس کو سیام کہتے ہیں. اور اصطلاح میں سیام کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک بندہ کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے رک جائے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر. اس کو جو ہے اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں، سیام کہتے ہیں. یعنی کہ جو شخص صبح صادق ہونے سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب ہونے تک کھانے کو چھوڑ دے، پینے کو چھوڑ دے، اور بیوی جو اس کے اوپر حلال ہے اس کو بھی چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہو، ایسے شخص کو اصطلاح میں روزے دار کہا جاتا ہے. لیکن دوستوں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ 2-3 چیزیں چھوڑنے کا نام، روزہ تو ہے یہ، لیکن ایک طریقے سے وہ کہہ لیں کہ ایک بلڈنگ تیار ہو گئی، ایک سٹرکچر تیار ہو گیا، ایک عمارت تیار ہو گئی، ایک بدن، ایک جسم تیار ہو گیا روزے کا. ابھی اس کے اندر روح نہیں ہے. سمجھے اس بات کو کہ بندہ کھانے پینے اور بیوی سے یا بیوی کے شوہر کے قریب جانے سے رک تو جائے، اس کو روزہ تو کہتے ہیں، لیکن یہ بالکل بنیاد ہے.
ابھی اس کے اوپر اور بھی کرنے کے کچھ کام ہیں جن کو کیا جائے گا تو روزہ پورا ہوگا. کیا؟ جھوٹ سے رکنا ہے، چغلی سے رکنا ہے، غیبت سے رکنا ہے، گالی گلوچ سے رکنا ہے، گناہوں سے رکنا ہے. ایسی جتنی باتیں اور جتنی چیزیں ان ساری چیزوں سے رکنا ہے. تب کہیں جا کر کے اس روزے کے اندر روحانیت پیدا ہوگی اور پھر وہ روزہ صحیح معنی میں روزہ کہلائے گا. ہماری کمی یہ ہے کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور یہ جو بیسک لیول کی چیزیں ان سے تو بچتے ہیں، باقی چیزوں کو جو ہے اس کے اندر شامل نہیں کرتے. حتیٰ کہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے. بہت سارے لوگ تراویح نہیں پڑھتے، سحری کر کے فجر نہیں پڑھتے، افطاری کر کے مغرب نہیں پڑھتے. ان کا کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ فاقہ کرنے کو اللہ حفاظت فرمائے، تلخ لفظ ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ کہے کہ کچھ لوگ صرف فاقہ کرتے ہیں. تو اس فاقے کرنے کو وہ روزہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اس کی روحانیت نکل چکی ہوتی ہے، اس کا جو احساس ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوتا. لہٰذا ایسے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اتنا بھی روزہ نہ رکھے. کیا پتہ اتنا بھی رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے. لیکن اس پر رکے نہ رہیں. اپنے روزے کے علاوہ روزے کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں کہ یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ ساری جو چیزیں، ان کو بھی دیکھنا ہے. اچھا جی، روزہ فرض کب ہوا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ روزہ تو ہمیشہ سے ہے. جب سے ایمان ہے، جب سے آدم علیہ السلام ہے، تب سے یہ روزہ ہے. میں نے بتایا تھا نا آدم علیہ السلام کا واقعہ، زمین پر آئے تو جسم کالا پڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کو کہا. علماء نے فرمایا یہ جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں یہ وہ تین روزے تھے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں. مہینے کی جو اردو مہینے کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ ہوتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں تاریخوں میں روزے رکھتے تھے. آدم علیہ السلام نے جو 3 روزے رکھے وہ بھی یہی تھے، یہی 3 تاریخیں تھیں. اس کے علاوہ ہفتے میں 2 روزے رکھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا، پیر اور جمعرات کا. ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات، اور مہینے میں 3 دن 13، 14، 15 اردو مہینوں کے اندر. اس کے علاوہ روزے کی فرضیت کے متعلق یہ بات یاد رکھیں، اس امت میں جو روزہ فرض ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ سب سے پہلے تو عاشورہ کا روزہ تھا جو مسلمانوں پر فرض تھا، فرض ہی تھا، اس روزے کو رکھا جاتا تھا. محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے یہ روزہ تھا اور یہ فرض تھا اور یہ رکھا جاتا تھا. ہجرت کے 1.5 سال کے بعد شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا، روزے فرض ہو گئے. سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے، پھر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اور تیسرے نمبر پر جا کر کے روزہ فرض ہوا، کیونکہ یہ ایک مشقت والا عمل تھا. لہٰذا اس کے اندر 2 چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال رکھا گیا. سب سے پہلے نماز اور زکوٰۃ، جو روزے کے مقابلے میں ذرا کم مشقت والی چیزیں ہیں، پہلے ان کو مسلمانوں کے اوپر ڈالا گیا تاکہ تھوڑی سی مشقت کی عادت پڑے ان کو. اور تیسرے نمبر پر جب روزہ فرض ہوا تو اس کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا گیا کہ اس بات کی اجازت تھی کہ چاہو تو روزہ رکھ لو، اور اگر چاہو تو روزہ نہ رکھ کر کسی غریب کو 1 دن کا 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو. بہت سارے لوگ روزہ رکھتے تھے اور بہت سارے لوگ اپنے اس اختیار کا استعمال کرتے تھے کہ روزہ نہ رکھنے کے بجائے کسی کو کچھ کھلا پلا دیا. بعد میں جب روزے کی عادت پڑ گئی اور ایمان والوں میں روزے کا کانسیپٹ رچ بس گیا، روزے کا تصور آ گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافروں اور مریضوں کے علاوہ یہ سسٹم ختم کر دیا. اب سب کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، کھلانے پلانے کا سوال نہیں اٹھتا. لہٰذا ایسا بیمار جو بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ پھر روزے کا فدیہ دے، 1.25 کلو آٹا یا جیسے صدقہ فطر اتنا 1 روزے کا فدیہ ہے. اس کا مسئلہ میں الگ سے بتا چکا ہوں. بہرحال ان 2 چیزوں کا خیال رکھا گیا اور آہستہ آہستہ اس طریقے سے روزے کی فرضیت ایمان والوں کے اوپر لائی گئی. اچھا، روزے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں رکھوایا ہے اللہ تعالیٰ نے روزہ؟ دیکھیے، روزے کے اندر 3 بنیادی مقصد حاصل ہوتے ہیں. اگر روزے کے اندر غور کیا جائے تو وہ 3 بنیادی مقصد ہیں. سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے جو بے لگام ہوا ہے، جو اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، رب چاہی نہیں کرنا چاہتا، من چاہی کرنا چاہتا ہے. لہٰذا اس نفس کو قابو کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے نفسانی خواہشات، اس کی شہوات، جب اس کی منچاہی چیزیں کھانا پینا ملتا رہے گا تو اس کے اندر خواہشات بھی ابھرتی رہیں گی. لہٰذا شریعت نے ہمارے اوپر نفس کو قابو کرنے کے لیے، دبانے کے لیے اس کی ضروریات کو روک دیا، حلال چیزوں کو روک دیا، من پسند چیزوں سے روک دیا. کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بیوی کے قریب نہیں جانا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نفس جو بے لگام تھا اس کو لگام لگ گئی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بتکا ہوا گھوڑا
اگر اس کو کھانا پینا دانا وغیرہ نہ دیا جائے تو وہ بگڑا ہوا گھوڑا جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نفس بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جو نفس ہے، جب اس کا دانا پانی روک دیا گیا تو اس کے اندر جو خواہشات ابھر رہی تھیں وہ کنٹرول ہو گئی۔ دوسرا، روزے کے اندر ایک کام یہ کروایا گیا کہ میں نے بتایا نا، نفلی عبادت، تراویح، یہ ساری چیزیں، عبادت کی مشقت ڈال دی اس پر۔ پہلے تو یہ تھوڑا سا جھکا ہمارا، یہ جو ہمارا نفس ہے، پہلے تو یہ قابو میں آیا، اور اس کے بعد جب اس کے اوپر عبادت کی مشقت ڈالی تو اب یہ نرم پڑ گیا، نرم پڑ گیا۔ اور تیسرا کہ جب ایک انسان بھوکا اور پیاسا رہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا، یا اللہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، تو پلا دے، تو کھلا دے۔ اور نفس کو اس کا عادی بنانا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا عادی بن جائے۔ تو یہ تین بنیادی مقصد تھے، نفس کو قابو کیا جائے، نفس کو نرم کیا جائے، اور نفس کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بنایا جائے۔ روزے کے اندر بنیادی طور پر تینوں چیزیں دکھ رہی ہیں۔ بھوکا پیاسا رہنے سے نفس قابو میں ہے، عبادت کی مشقت ڈالنے سے یہ نرم پڑ گیا، اور جب ہم نے دعائیں کی، زار و قطار راز و نیاز کی اللہ تعالیٰ سے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا عادی بن گیا۔ لہٰذا روزے کے اندر یہ تین بنیادی فائدے۔ ایک اور چوتھا جو ہے 4 نمبر کا بنیادی فائدہ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مال اور دولت کسی کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ لہٰذا ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے سارا دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں غربت کی وجہ سے، مال اور دولت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا کچھ ہے کہ ان کو تو شاید بھوک اور پیاس کیا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کو محسوس کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا کانسیپٹ رکھا کہ مالدار بھی، جس کے پاس دنیا کی دولت ہے، وہ بھی تھوڑی دیر بھوکا اور پیاسا رہ کر دیکھے، تاکہ بھوک پیاس کیا ہوتی ہے اس کو اس بات کا احساس ہو جائے۔ پھر جب کوئی غریب اس سے کچھ مانگنے آئے گا تو یہ اس کی ضرورت کو، اس کی درد کو، اس کی تکلیف کو سمجھے گا اور اس کے کام آئے گا۔ اس وجہ سے یہ روزے کا جو ہے تصور رکھا گیا۔ اچھا جی، روزے کے متعلق چند ایک چیزیں ہیں احادیث میں اور صحابہ کرام کے اعمال سے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب سوال کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ دلنی علی عمل، مجھے کوئی اچھے عمل کی نصیحت فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم اپنے اوپر روزے کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ اس جیسی کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ عبادات جتنی ہیں اس میں روزے جیسی عبادت کوئی اور نہیں ہے۔ بعض روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ نماز سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے، یہاں روزے کا پتہ چل رہا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ پریشان ہو سکتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ زیادہ بڑی عبادت ہے یا روزہ زیادہ بڑی عبادت ہے؟ تو علماء نے یہاں پر تطبیق کی ہے بہت اچھی، وہ یہ کہ نماز تو ہے ہی سب سے اعلیٰ افضل، سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا روزے محشر میں، لیکن روزے کی عبادت بھی اس لیے سب سے زیادہ افضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یا وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دونوں ہی صورتوں میں بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا، دوسری عبادتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ شاید کسی فرشتے وغیرہ سے دلوائے، کسی جنت کے خادم سے دلوائے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ دیں گے تو پھر کیا دیں گے، اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کے بدلے میں ہوں، تو پھر انسان کو چاہیے کہ جب اللہ ہی مل گیا، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی دولت اور کیا ہوگی کہ تھوڑی سی بھوک اور پیاس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں مل جائے۔ اللہ ہمارا، سب کچھ ہمارا، ہم اللہ کے، ہماری زندگی بن گئی، ہمارے کام بن گئے۔ لہٰذا اس لحاظ سے، کیونکہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں کہی، اس لحاظ سے روزے کی جو عبادت ہے وہ بہت افضل ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ روزے دار کا جو سونا ہے، جب یہ سوتا ہے تو یہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ روزہ رکھ کے سو گیا، عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ لیکن خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میری اس بات کا یہ مطلب نہ نکال لینا کہ 2-3 بجے تک سوتے رہو، سحری کھا کے سوئے اور 2-3 بجے تک نپٹ گئے، ایسے نہیں کرنا۔ سونا عبادت کا یہ مطلب ہے کہ آدمی روزہ رکھ رہا ہے، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے،
اور تھوڑا سو بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بھوک اور پیاس کا برابر ثواب مل رہا ہے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے سو جاؤ، فرض نماز بھی چھوڑ دو اور سب کچھ چھوڑ دو اور پڑے ہی رہو بستر پہ، کام پہ بھی نہ جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے بھائی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹا سا کلپ اسکپ کر کے نکال دو اور اس کو اسٹیٹس پہ لگاؤ، دیکھو بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کے واسطے ایسی حرکت نہ کرنا۔ تو ایک روایت کے مطابق روزے دار کا سونا عبادت ہے، سوتا بھی رہتا ہے، عبادت کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ اسی روایت کے اندر یہ بتایا گیا کہ روزے دار کی جو خاموشی ہے یہ اس کی تسبیح ہے۔ روزے دار جب کوئی روزے دار خاموش رہتا ہے تو جتنی دیر وہ خاموش رہتا ہے ایک طریقے سے اس کو تسبیح پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو جب تسبیح پڑھے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ خاموشی بھی بہتر ہے کہ آدمی فضول گوئیوں میں، بیکار کی باتوں میں، چغلی غیبت میں نہیں لگا ہوا، ہنسی ٹٹے میں نہیں لگا ہوا۔ لہٰذا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خاموشی کو بھی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ روزے دار کا عمل 70 گنا ثواب رکھتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے دار ہوتے ہیں سب، تو کتنا ثواب ہے؟ ہر عمل کا 70 گنا ثواب ہے۔ جب میں اس کے فضائل بتانے شروع کروں گا کہ ہر عمل کا 70 گنا ثواب ہے، پھر آپ انشاءاللہ سن کر بڑا مزہ آئے گا آپ کو، دیوانہ سا ہو جاتا ہے آدمی کہ بتاؤ کیا کیا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھے۔ جب بتاؤں گا انشاءاللہ تب آپ دیکھیے گا، ابھی فی الحال بات آگے چلاتے ہیں۔ ایک انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے دار کو یہ ملتا ہے کہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو پہلے اس نے گناہ کیے وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، ساتھ میں وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے ابھی کیے بھی نہیں، آگے شاید کرے گا، اگلے گناہ۔ اب علماء نے یہاں پر 2 باتیں کہی ہیں۔ اگلے گناہ معاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے، ایک علماء کی جماعت تو یہ کہتی ہے کہ اگلے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے سے جب بھی کوئی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گے۔ اور علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص رمضان کے روزے رکھے گا اور جیسے رکھنے چاہیے ویسے رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا تو اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی اور اس کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ اب اس سے گناہ ہی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیں گے اس کو۔ بہرحال علماء کی ایک تیسری جماعت بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، بہرحال کبیرہ گناہ معاف ہونے کے لیے توبہ شرط ہے۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس لیے اس چیز کو بھی دیکھ لینے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو خود نہ پھاڑ دے۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ روزے کو پھاڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت، یہ وہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ڈھال جو اس کا روزہ ہے وہ پھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ڈھال کس چیز سے؟ گناہوں سے، شیطانی باتوں سے۔ اور جب انسان گناہوں ہی میں لگ گیا، چغلی میں لگ گیا، جھوٹ میں لگ گیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر اگر کوئی شخص جھوٹ بولے گا یا چغلی کرے گا، بہت سے علماء کا خیال یہ ہے کہ اس بندے کا روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کھانے اور پینے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ویسے ہی بالکل اسی طریقے سے چغلی کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، روزہ تو خیر نہیں ٹوٹتا، لیکن اس روزے کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی جو طاقت ہے وہ ختم، وہ صرف شکل سی رہ جاتی ہے بس، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی۔ لہٰذا روزے کو جو ہے ان باتوں سے، خاص طور سے روزے کے اندر اپنے روزے کو بچانا چاہیے، ان باتوں میں لگنے سے خود بھی بچنا چاہیے۔ روزہ چھوڑنے کا نقصان کتنا زبردست ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رمضان کا جان بوجھ کے چھوڑ دے، جو رمضان کا فرض روزہ ہے، جان بوجھ کے اس نے افطاری کر لی، جان بوجھ کے اس نے چھوڑ دیا، لہٰذا کفارے کے طور پر تو یہ بات ہے کہ بھائی دیکھیے روزہ چھوڑنے کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ کہ سرے سے روزہ ہی نہیں رکھا ہی نہیں اس نے، تو یہ تو چلو ایسا ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، گناہ کا کام کیا، توبہ کر لے گا، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ روزہ رکھا تھا لیکن جان بوجھ کے توڑ دیا، اب سزا کے طور پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، 60 روزے، یہ ایک دوسری شکل ہے۔ لیکن ان دونوں ہی شکلوں کے اندر ایک چیز ہے جو کبھی بھی نہیں مل سکتی، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے، رکھے ہی نہ یا رکھ کے توڑ دے، دونوں صورتوں کے اندر اگر کسی ایمان والے نے روزہ چھوڑ دیا، اب اگر وہ یہ چاہے
کہ میں ساری زندگی روزے رکھتے چلا جاؤں، جتنی اس کی زندگی ہے رکھتا چلا جائے، روزانہ روزے رکھے، تب بھی رمضان کے ایک روزے کے برابر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب مطلب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانا ہے اس رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کے روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ میں یہ مناظر خود دیکھتا ہوں۔ جب کبھی بھی افطاری وغیرہ کا سامان لینے کے لیے جاؤ تو کتنے مسلمان ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں، ہاں سب ایمان والے ہیں، اور پھل بیچ رہے ہیں اور منہ میں گٹکا چل رہا ہے، شرم بھی نہیں ہے۔ پہلے تو کسی دور میں تو ایسا تھا کہ جب ہوٹل وغیرہ کھلتے تھے دن میں، رمضان کے دنوں میں، تو وہ پردے ڈال دیا کرتے تھے، حالانکہ یہ بھی سیٹسفائڈ نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنی شرم باقی تھی کہ پردے ڈالے جاتے تھے۔ اب حالت دیکھ لیجیے آپ جا کے، بالکل بے شرموں کی طرح، بالکل دھڑنگوں کی طرح جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، ٹانگروں کی طرح۔ روزے دار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہوٹل والے اتنے بے غیرت بنے ہوئے ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے۔ حکومت کا ڈنڈا صحیح تھا کہ جب لاک ڈاؤن لگا دیا تو بیٹھے ہوئے تھے گھر پر، اب کوئی ڈر خوف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کھاؤ، روزے داروں کو بھی دکھاؤ۔ 2-4 دن اگر یہ نہیں کمائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، ایسا لگتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ کس قدر جو ہے یہ غفلت کی بات ہے۔ دین اسلام کے اندر 5 بنیادی ارکان ہیں، کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اور کتنے بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کے راشن کارڈ پہ، جن کے آدھار کارڈ پہ مردم شماری میں نام آئے گا تو مسلمان کہلائیں گے، لیکن یہ جو 5 بنیادی چیزیں ہیں مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، ان میں سے اس میں سے ایک بھی نہیں ہوتی۔ وہ جیسے مشہور واقعہ ہے نا ایک شخص کا، کہ وہ لطیفہ کتابوں میں لکھا ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ مسلمان، اس کے رمضان آ گئے تو اس کے گھر والوں نے پوچھا، ابا رمضان آ گئے روزے رکھو گے؟ تو پلٹ کر اس نے کہا کہ مجھ سے تو بھوک برداشت نہیں ہوتی، تم ہی لوگ رکھ لینا، میں نہیں رکھ سکتا۔ تو دوسرے نے سوال کیا، ابا تراویح پڑھیں گے؟ تو انہوں نے کہا تراویح میرے پیروں میں درد ہو جاتے ہیں، بہت دیر تک کھڑا نہیں رہا جاتا مجھ سے۔ تو کسی نے کہا نہ روزہ نہ تراویح، عید کی سوئیاں کھائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ عید کی سوئیاں بھی نہ کھاؤ تو کیا بالکل ہی کافر ہو کے مر جاؤں؟ یعنی کہ ایمان جو ہے وہ، ایمان اور کفر وہ عید کی سوئیوں پر آ گیا خالی۔ آج ہمارا جذبہ ایمانی یہ ہے، کہتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن آج حالات ہمارے یہ ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کس قدر ہمارا معاملہ خراب ہے۔ خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہم جیسے لوگ پیدا ہو جاتے تو شاید منافقین ہمیں دیکھ کے شرما جاتے۔ سخت لفظ ہے لیکن حقیقت ہے۔ اتنی بری حالت، ابھی کچھ ٹائم پہلے ہمارے پرانی دلی میں یہ جو جامع مسجد ہے، شاہی جامع مسجد، اس کے آس پاس اب تو میٹرو اسٹیشن بن گیا، وہاں کھدائی چل رہی تھی، میٹرو ہی کی کھدائی چل رہی تھی۔ اب وہاں یہ مسئلہ آ گیا کہ مسجد نکل آئی نیچے سے، اس کا نام بھی رکھ دیا شاہ جہانی مسجد، بڑی پالیٹکس ہوئی اس پر، مسلمانوں کی طرف سے بھی اچھی خاصی ہوئی۔ بتاتا ہوں کیسے۔ وہاں ایک چھوٹا سا وہ بنا دیا، مسجد نما اس کو بنا دیا، وہاں اذانیں دینی شروع کر دی، قرآن لے جا کر کے رکھ دیے، تلاوتیں شروع ہو گئی، نماز شروع ہو گئی۔ ابھی کچھ نہیں ہوا، کورٹ سے کوئی فیصلہ نہیں آیا، کوئی معاملہ نہیں ہوا، یہ بھی کلیئر نہیں ہوا کہ وہ مسجد ہی تھی افواہ تھی، بس جوش میں آ گئے۔ اور اتنا جوش میں آئے کہ ایک طرف بیچ میں بیریکیڈز لگا دیے تھے، ایک طرف پولیس تھی اور دوسری طرف مسلمان تھے، اور لاٹھیاں بھی چل رہی ہیں، پتھر بھی برس رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ہماری مسجد ہم لے کر رہیں گے، میٹرو کا کوئی کام یہاں نہیں ہو سکتا، میٹرو کا اسٹیشن نہیں بن سکتا، خبردار جو اللہ کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلایا، دنیا بھر کی باتیں۔ اور رات بھر یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے، مسجد کے نام پر جو ہے بالکل جنگ جیسے حالات بنانے والے۔ جب صبح فجر کی نماز ہوئی تو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس وقت مسجد میں فجر کی نماز میں 12-15 آدمی بھی شاید مشکل سے تھے، شاید۔ کہاں گئے وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر؟ یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے۔ وہ واقعہ مجھے یاد آیا کہ حالت جنگ میں کسی ایمان والے نے کسی کافر کو پکڑ لیا اور اس کو گرا کر اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا
اور تلوار رکھ دی اس کے سینے پر، اور تلوار رکھ کر کے اس سے کہا کلمہ پڑھتا ہے یا مار دوں؟ اس نے سوچا بیچارے نے کلمہ پڑھ لوں گا تو جان بچ جائے گی، اس نے کہا بھائی تو مجھے کلمہ ہی پڑھا دے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ سننا تھا کہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، ہٹ گیا اس کی چھاتی کے اوپر سے، اتر گیا، کہنے لگا جا کسی اور سے کلمہ پڑھ لیو۔ اس کو خود کو کلمہ نہیں آتا تھا، لڑنے نکل گیا میدان میں۔ خیر یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ آج ہم لوگوں کا جذبہ ایمانی یہ ہے، لڑنے مرنے کو تیار ہے لیکن کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مسجد کے نام پر سیاست کھیلیں گے، سالوں کھیلیں گے، لیکن اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے محلے کے امام کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھ لیں رمضان کے اندر مساجد کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں، لوگ کس طریقے سے اپنے علماء سے پیش آ رہے ہیں۔ بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، سنتے ہوئے آپ کو شرم آئے گی۔ اللہ ہماری حفاظت میں، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علماء کی قدر کرتے ہیں، میں بھی پرسنلی ان کو جانتا ہوں، میری بھی عزت کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ مسجد کے امام ہیں، اور بہت عزت کرتے ہیں۔ اپنے والدین کی بھی کیا عزت کریں گے، بیچارے ایسی عزت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں۔ اپنی اولاد سے بھی کیا محبت کریں گے جو علماء سے کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ حفاظت فرمائے ہر جگہ ایسے نہیں ہوتے۔ بعض جگہ تو بہت بری حالت ہے، بہت زیادہ بری حالت ہے۔ لوگ مولوی ملا کہہ کے تو بات کرتے ہیں، خود سن چکا ہوں اس طریقے کی باتیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات اصل روزے پر چل رہی تھی، یہ ساری اضافی باتیں نکل آئیں کہ روزہ اس کے اندر اس کی روحانیت کا بھی خیال رکھنا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ دیکھیے پچھلی امتوں کے اندر جو روزہ تھا نا، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں یا علماء سے پوچھیں، بتائیں گے آپ کو۔ پچھلی امتوں میں، گزشتہ امتوں میں جو روزہ تھا، اس کی جو شکل و صورت تھی، اس میں کھانے پینے، بیوی کے ساتھ ساتھ بولنے سے بھی رکنا پڑتا تھا، بولنے سے بھی رکنا پڑتا، یعنی کہ بولو گے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، سچ بھی بولو گے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں حالات ایسے ہیں کہ جھوٹ بھی بولتے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پچھلی امتوں میں اگر کوئی بولتا تھا، سورہ مریم پڑھ لیجیے 16ویں سپارے میں، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ بولنے کا بھی روزہ تھا حضرت مریم کا۔ وہیں سے پتہ چلا کہ پچھلی امتوں میں جب روزہ رکھتے تھے تو بات بھی نہیں کرتے تھے، سچ بھی بولیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم لوگ روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے، اور ہمارا اتنا مضبوط روزہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا، IPL دیکھ کے نہیں ٹوٹتا، سارا دن انسٹاگرام دیکھ کے نہیں ٹوٹتا، سارا دن فیس بک واٹس ایپ چلاتے چلاتے نہیں ٹوٹتا، اتنا مضبوط روزہ ہے ہمارا۔ تو بھائی ذرا سے ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ دیکھیں، جانیں، سمجھیں، سیکھیں، اور ویسے روزہ رکھیں جیسے کہ روزہ رکھنا چاہیے، اور خالی نام کے مسلمان نہ بنے کہ ہمارا نام آدھار کارڈ میں مسلمانوں والا ہو، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے کوئی ہم سے کھڑا کر کے اگر نماز کے اندر دعائے قنوت یا ثنا وغیرہ سن لے تو ہمیں وہ بھی نہ پڑی جائے۔ ایسے مسلمان خدا کے واسطے نہ بنے۔ اللہ پاک ہمیں سچا پکا توحید والا، عمل کرنے والا، ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔